طرف چل کے آتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ آؤ تو صحیح۔ اللہ کی رحمت تمہیں اپنی آغوش میں لینا چاہتی ہے اور تم اس سے بھاگنا چاہتے ہو۔ تم سمجھتے ہو کہ نہیں، دین میں مشکل ہے، پابندی ہے، گورنمنٹ کہے ہیلمٹ پہنو سواری پر، گرو گے چوٹ نہ لگے۔ یہ انہوں نے آج ہیلمٹ نکالی ہے، امامہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے موٹی کھال پاؤں کے تلوے کی ہے، سول۔ سب سے باریک کھال یہ ہے، ناک سے لے کر یہ حصہ، یہ سب سے باریک کھال ہے۔ پاؤں کے تلوے کی، تلے کی، سول کی کھال سب سے، آواز آئے، اس کے اوپر تو چڑھاتے ہو موزے، ساکس، پھر اس پہ پہنتے ہو جوتے، اور یہ جو سب سے نازک یہاں پر آپ کا دماغ، اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ جو سب سے زیادہ ڈھانکنے کی چیز، اس کو کھلا چھوڑا ہوا ہے۔ جو کھلی رکھنے کی چیز ہے، اس کو ڈھانپا ہوا ہے۔ الٹا معاملہ ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو یہ جو ٹوپی اور پگڑی شریعت نے رکھی، ہمارے بھلے کے لیے ہے نا۔ انڈیا میں سکھوں پر ہیلمٹ کی پابندی نہیں ہے کہ وہ پگڑی باندھتے ہیں۔ تو غور کیا جائے، اسلام کے ہر حکم میں فائدہ۔ فرمایا کہیں سوراخ ہو تو اس میں انگلی مت ڈالو، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا موذی جانور اندر بیٹھا ہو تمہیں کاٹ لے۔ سوراخ میں پیشاب نہ کرو، کہیں چلتے ہوئے آپ کو کھلی جگہ سوراخ نظر آیا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کیڑا ہو، اچانک نکلے تم پر حملہ کر دے۔ ہر چیز بتائے۔ پانی پیو 3 سانس لے کر پیو، کیونکہ تمہارے اندر سے جو سانس نکلے گا اس میں جراثیم ہوں گے، گلاس ہوگا اس میں چلے جائیں گے، دوبارہ اندر لے جاؤ۔ گھونٹ پیو، گلاس الگ رکھ کے سانس لو تھوڑا سا فاصلے پہ، پھر گھونٹ پیو، پھر اس کو فاصلے پہ رکھو۔ بتائیں فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ہاں کپڑے لٹکانے کا رواج ہے، ہم اتار کے کپڑے لٹکاتے ہیں ہینگر میں، یا ویسے ہی وہ لگائے ہوتے ہیں، ہک ان پہ ٹانگ دیتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ کپڑے لپیٹ کے رکھو۔ جو کپڑے لٹکا دیتے ہیں وہ شیطان پہنتا ہے۔ فائدے کیا ہیں؟ کیڑا کوئی چلا جائے، کوئی اس میں دوسری چیز، اس کا اثر جائے گا۔ اپنے کپڑے لپیٹ کے رکھو۔ اب آپ کے ہاں استری آئی ہوئی ہے، اگر آپ کو یہ شبہ شکن پڑ گئی ہے، دوبارہ کر لو۔ جو بھی دیکھیں گے، سونا کس طرح ہے، اس کا طریقہ، کروٹ کے بل سونا ہے، چت لیٹنا ہے، الٹا سونے سے منع کیا گیا ہے، وہ شیطان کا طریقہ ہے۔ پیٹ کے بل سو جاتے، نوجوانوں کو اکثر دیکھا الٹے پڑے ہوتے، کچھ لوگ چاقو بن کے سوتے ہیں، اس طرح جڑ جاتے ہیں۔ وہ آپ اس کو غور کریں، اسلام آپ کو بتاتا ہے دائیں کروٹ سے آپ شروع کریں لیٹنا۔ اور والد صاحب قبلہ بڑا اچھا طریقہ بتاتے تھے، دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے دائیں رخسار کے نیچے رکھو، ٹانگیں تھوڑی سی سمیٹ لو، اوپر سے دیکھیں گے جسم محمد کا لفظ بنا ہوگا، اللہ کو اور زیادہ پیار آئے گا، رحمت ہو جائے گی۔ پھر آپ سوتے ہوئے میں آپ کی ٹانگ پھیل گئی اور بات ہے۔ کروٹ پہ لیٹنا۔ اچھا، ہم لوگ سر ڈھانک کے نہیں سوتے، باریک سی بھی ٹوپی پہن لیں، یہ جو ساری ہوا لگتی ہے سر سے لگتی ہے، بال جہاں بھی ہوں گے وہاں سوراخ ہوتا ہے، ہوا لگتی ہے۔ اگر آپ باریک سی بھی ٹوپی پہن کے سوئیں گے تو صبح اٹھیں گے تو آپ کا ناک اور یہ سلسلہ بھاری نہیں ہوگا، نزلہ نہیں ہوگا، اگر عادت ہو جائے۔ ہمیں وضو دیکھ لیں، جس چیز میں بھی آپ دیکھیں گے فائدے ہی فائدے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دین کو اپنائیں جس میں آسانی ہے۔ ملت ابیکم، اب یہاں دین کا لفظ ہے، اس حوالے سے 2-3 باتیں آپ سے کرنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین، ملت کی اضافت،
صرف اس نبی سے ہوتی ہے جس کی وہ منسوب ہے، یعنی جس کی طرف ہم اس کی نسبت کرتے۔ عام انسان کی طرف ملت کا ہم انتساب نہیں کرتے، یعنی عام انسان سے یہ نہیں کہتے کہ یہ فلاں کی ملت ہے، صرف نبی کی، صرف اونچی کہیے ملت ابراہیم قرآن میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں، تو ملت کی نسبت ہوگی تو نبی کی طرف ہوگی، عام انسانوں کی طرف نہیں۔ نہ یہ اللہ تعالی کی طرف مضاف ہوتی ہے، نہ ہی کسی عام انسان کی طرف، اس لیے اس کا استعمال تمام شریعتوں میں ہوتا ہے۔ ملت اللہ، ملت زید نہیں کہا جائے گا، اللہ کی ملت یا فلاں کی ملت اس طرح نہیں کہا جائے گا۔ دین قانون کو کہتے ہیں، دین یاد کر لیں کس کو کہتے ہیں؟ قانون۔ اور دین عام آدمی کو بنانے کی کوئی گنجائش، دین اللہ کی طرف سے ملتا ہے، نبی کے ذریعے ملتا ہے۔ کس کے ذریعے ملتا ہے؟ تو اس لیے دین کا لفظ آپ دوسرے کے لیے بول سکتے ہیں کہ یہ اس کا دین ہے، لیکن یہ اس کی ملت ہے یہ کہہ سکتے نہیں۔ ملت کا لفظ جب بولا جائے گا کس کی طرف؟ اونچی کہیے نبی کی طرف۔ ایک تو یہ بات آپ نے سن لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمارا باپ کیوں کہا گیا؟ ملت ابیکم، تمہارے باپ، ان کو ہمارا باپ کیوں کہا گیا ہے؟ حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہوتے ہیں رشتے میں۔ اصل میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ انسانی رشتوں کی بات ہے، کیونکہ ترتیب سے جس طرح آئے ہیں مجسم ہو کر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ہر رسول اپنی امت کے لیے روحانی باپ ہے۔ یہ میرا جملہ یاد کر لیجئے گا، ہر رسول اپنی امت کے لیے کون سا باپ ہے؟ بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، تو باپ سے مراد روحانی باپ، کیونکہ وہ باپ کی طرح حیات ابدیہ کا سبب بنتا ہے، اور اس کے وجود سے ہی قیامت میں امت کا وقت اور نسبت اور تمام چیزیں قائم ہوں گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے میں پہلے بتا چکا، چونکہ وہ ابو العرب تھے، تمام عرب کے باپ، اس لیے تغلیباً ان کو ہمارا بھی باپ کہا گیا ہے، کیونکہ آگے انہی کی اولاد میں بنی اسرائیل بھی، بنی اسماعیل بھی، تو چونکہ وہ سب کے باپ تھے تو ہمارا ان کو باپ کہا گیا، ورنہ ہمارے روحانی باپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو باپ کا باپ سلسلہ وہی ہوتا ہے نا، تو وہ اس حوالے سے ان کو کہا گیا۔ ملت کا یہاں حضرت ابراہیم کی ملت کا بیان کرنے سے علماء نے یہ لکھا ہے، مراد ہے کہ جود و سخا، خرچ میں وسعت، خرچ کرتے ہوئے کھلے دل سے کرنا، اخلاق میں بہتر ہونا جس کو حسن اخلاق کہتے ہیں، نفس کی درستی کا خیال کرتے رہنا، اہل و عیال جو آپ کے گھر والے اور جو آپ کے ذمے جن کی آپ پرورش کرنے میں
خرچ کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، اموال و اولاد ان کے حقوق ادا کرنے کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ ہماری شریعت جو شریعت محمدی وہ تقریباً وہی ہے۔ پہلی امتوں میں کچھ احکام تھے، ہم میں سب موجود ہیں، ان میں 4 خوبیاں تھیں، 2 خوبیاں اس نبی کی امت میں، 2 ان کی، مسلمانوں کو وہ سب دی گئی ہیں۔ تو وہ قریب ترین اس حوالے سے ہمیں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اب ملت تو ہیں ابراہیمی، ہم ملت کون سی ہیں؟ اونچی۔ ایک مرتبہ مجھے اور کہلوانا ہے، یاد رہے گا۔ ابراہیمی سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ٹھیک ہے؟ مگر حضرت ابراہیم، ان کے بیٹے حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کے امتی کو مسلمان نہیں کہا گیا۔ اللہ فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، ملت ابراہیمی ہو مگر اللہ تمہیں نام دیتا ہے تم مسلمان ہو۔ یہ نام ہمیں ملا ہے، یہ نام کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا۔ نہیں جی میں تو پنجابی ہوں، پٹھان ہوں، بلوچ ہوں، سندھی ہوں، مہاجر ہوں، براہوی ہوں، میمن ہوں، ملک ہوں، شیخ ہوں، چودھری ہوں۔ ہم ان چیزوں میں گم ہو گئے جو ظاہری پہچان کے لیے تھی، اور ہمیں نام ہمارے رب نے دیا ہے کہ تم مسلمان ہو۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ ہمیں کیا کہلانا چاہیے؟ اونچی کہیں مسلمان۔ گردن رکھ دینے والا، مسلمان کے معنی ہے گردن رکھ دینے والا۔ پھر کہیے، یاد کرنے کے لیے ایک اور مرتبہ کہیے، اللہ کا حکم سنا، اس کے نبی کا حکم سنا، دین کا حکم، گردن رکھ دی۔ کیا مطلب؟ مجھے دل و جان سے منظور ہے، سراپا تسلیم و رضا، کمپلیٹ سبمیشن، یہ مسلمان کے معنی ہے۔ اور اکڑ جائے نہیں میں نہیں مانتا تو مسلمان رہا؟ پوچھ رہا ہوں۔ اللہ کا حکم مانوں گا، نبی کا نہیں مانوں گا، مسلمان رہا؟ خود سمجھ لیں مسلمان کون ہے؟ اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنے، اگر مگر نہ کرے، ifs اور buts، اگر مگر چونکہ کیونکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں، دل و جان سے قبول۔ اللہ نے کہا ماننا ہے، نبی نے کہا ماننا ہے۔ پھر بتا رہا ہوں، کوئی کہے کہ قرآن مانوں گا حدیث نہیں مانوں گا، مسلمان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایک حدیث مانیں گے دوسری نہیں مانیں گے، قرآن کی ایک آیت مانیں گے دوسری نہیں مانیں گے، ایک حکم مانیں گے دوسرا حکم۔ اسلام کی ہر ضروری قطعی بات کو ماننا ہوگا، ورنہ مسلمان ہو سکتے نہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو پڑھو، ان کی زندگی جتنی محفوظ ہوئی ہے، دیکھو وہ نبی کے حکم پر کس طرح عمل کرتے تھے۔ ان کو معیار بنا دیا گیا، ان کا ایمان رب کی بارگاہ میں پسندیدہ،
وہ کہنا ماننے والے تھے، وہ اگر مگر کرنے والے۔ آج ہر بات پہ جی ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ قرآن کا حکم سنایا جائے تو نہیں جی ہماری آزادی سلب، یہ عورتیں شور کر رہی ہیں، یہ 4-5 اٹھ کے جی نہیں ہم نہیں مانتے۔ تمہارے نہ ماننے سے تمہارا بیڑا غرق ہوگا، اسلام تو تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ انسانی قوانین نہیں ہیں، یہ خدائی فرامین ہیں، اللہ کے فرمان، نبی کے فرمان۔ اس کا بدل ہو سکتا۔ اب یہاں 1-2 باتیں اس لیے کر رہا ہوں، کہیں سننے کو پڑ جائیں گی آپ کو تو میں پہلے سے بتا دوں۔ کہتے ہیں دیکھیں، ایک ہے قرآن حدیث دین کی بات، ایک ہوتی ہے زندگی کی بات۔ میرا دل چاہ رہا ہے کسی ایسی چیز کو، اب اس کے لیے ضروری تو نہیں ہے نا کہ قرآن حدیث، چنانچہ آئیے میں بتاؤں۔ عرب والے کھیتی باڑی کرتے تھے، میل فیمیل، نر مادہ، درختوں میں وہ ایک کے اجزاء دوسرے میں، جس طرح آج بھی پیوند کاری کرتے ہیں نا، تیجی اس سے درخت بڑھتا ہے، پھل زیادہ ہوتا ہے، وہ آج بھی ادھر کی چیز ادھر ڈالتے ہیں، ادھر کی چیز ادھر ڈالتے ہیں۔ یہ نر مادہ درخت کہتے ہیں 2 لگاؤ، 1 لگاؤ گے تو نہیں لگے گا، 2 لگانے پڑیں گے، 1 نر مادہ۔ یہ کیا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا یہ ہمارا طریقہ ہے۔ فرمایا پھل اللہ دیتا ہے۔ پھل کون دیتا ہے؟ اس طرح نہ کیا کرو۔ ان صحابہ نے سنا، نہیں کیا۔ اس سال ان کا پھل کم ہوا، ان کا پھل کم ہوا۔ وہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر کہا کہ جی ہم وہ پیوند کرتے تھے، ہم نے نہیں کیا تو ہماری فصل کم ہوئی ہے۔ فرمایا تم جانو اور تمہارے کام، انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ لفظ کہے تم اور تمہاری دنیا تم جانو، تم زیادہ جانتے ہو اپنی دنیا کے بارے میں، مطلب یہ کہ جو چاہے کرو۔ انہوں نے پھر وہی جوڑنا شروع کر دیا، فصل ان کے مطابق جس طرح وہ چاہتے تھے۔ یہاں جو لوگ پوری کوشش میں لگے رہتے ہیں کسی طرح نبی کی بات کو کچا ثابت کریں، کسی طرح نبی پر اعتراض کریں، انہوں نے فوراً اس جملے کو پکڑ لیا۔ دیکھو نبی نے منع کیا، فصل کم ہوئی، حضور نے کہا ٹھیک ہے تمہاری دنیا کو زیادہ جانتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ میرا مطلب تو دین سے ہے، دنیا تمہاری ہے، تم جانو۔ ان لوگوں نے اپنے مطابق کیا، ان کو فصل میں اچھی ملی، اگر وہ نبی کے فرمان پہ رہتے تو نہیں ملتی۔ یہ ان لوگوں نے فوراً نتیجہ نکالا۔ بات خطرناک ہے لیکن میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہیں سننے کو مل جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نبی جو کہتے ہیں ہمیں دل و جان سے ماننا چاہیے۔ آگے کوئی یہ بات پیش کر دے، انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا، فوراً پیش کریں گے، دیکھو ایسا ہوا۔ جواب میرا بھی سن لیں اور عقلی بھی سن لیں۔ یہ جو انہوں نے میل فیمیل نر مادہ کا یہ جو پیوند لگانا شروع کیا، اللہ نہ چاہے فصل ہوگی؟ پوچھنا چاہتا ہوں، یقینی بات ہے نا؟ اللہ نہ چاہے یہ 10 پیوند لگا لیں، فصل ہوگی؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ پھل کون دیتا ہے؟ غلط فرمایا تھا؟ کوئی ایسی بات کی تھی جو غلط تھی؟ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے آ کر انتظار کیا نہیں،
انہوں نے کیا فوراً اعتراض کہ جی ہم نے نہیں کیا، فصل نہیں ہوئی۔ فرمایا تم جانو، کیا مطلب کہ تم نے اپنی طرح ہی کرنا ہے تو تم کرتے رہو، میرے کہنے پہ کرتے رہتے تو کمی نہ ہوتی۔ لیکن ان سے انتظار نہیں ہوا، ان کا امتحان تھا، دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، لیکن وہ فوراً اس پر آ گئے۔ فرمایا تم جانو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صرف دین کے لیے، دنیا الگ ہے؟ اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ دنیا میں آزادی ہے، جو چاہے کرو، بس دین کی باتیں نبی سے پوچھو، تو میں جواب دینا چاہوں گا ہماری دنیا ہمارے دین ہی کے مطابق ہے، اس سے الگ اونچی۔ پانی پینا کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے۔ کھانا کھانا کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے۔ اوڑھنا بچھونا کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے۔ شادی بیاہ کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے۔ تجارت کیا ہے؟ دنیا نہیں ہے۔ سیر کیا ہے؟ دنیا نہیں۔ تو کیا ان سب کے بارے میں نبی نے کچھ نہیں بتایا؟ ہم اس پر عمل کرتے ہیں، کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو یہ ایک خاص بات لے کے کہنا کہ نبی نے کہا تم جانو تمہاری دنیا جانے، تمہاری دنیا ہے، تم اچھا جانتے ہو تم کرو، تو اس سے یہ مراد کہ دیکھو نبی نے کہہ دیا دنیا کے معاملے میں اپنی مرضی کرو، تو یہ ان کو تھا تنبیہ کے طور پر کہ تم اگر میرے کہنے پہ رہتے کمی نہ ہوتی، کمی اونچی۔ اب اس کی میں مثالیں دیتا چلوں، احادیث بھری ہوئی ہیں۔ جیسا نبی نے جو فرمایا وہ ہوتا رہا۔ اب میں صرف ایک جھلک دکھا رہا ہوں اپنے نبی، صرف ایک جھلک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، ایک صحابیہ نے دمبا بھونا ہوا ہے، حضور سے عرض کی حضور تناول فرماتے جائیں، سفر پہ جا رہے ہیں، کھا لیجئے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی سمجھتے ہیں؟ دستی کا گوشت بہت پسند تھا۔ دست فرمایا مجھے